حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 313 یعنی بدر والوں میں بھی شامل ہیں، 10 یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، 4 یعنی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کیا۔ اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا مردوں میں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کے باپ۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ترغیب پر اسلام لائے۔ حضرت بلال کو بھی آپ ہی نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جب غار ثور میں پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئے۔ اپنے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، غار کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے انہیں بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور سید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ جب رحمت للعالمین غار میں داخل ہوئے
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک کو رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی، اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت للعالمین کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو، لیکن جب آنسوؤں کے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہو گئے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی آدمی میں سے یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، جو تھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کر فتح تک اور فتح مکہ اور بعض کے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے امت کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، فتنوں کو قلع کمت کیا، منکرین، زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 2 سالہ دور میں بہت سی اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں بنی۔